بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے واسطے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خدا بتایا کہ اللہ پاک انہیں ایک فرزند رشید عطا کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ پاک نے ان کو شیس عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹوں میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹوں تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ علیہ السلام کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر کہا، آدم کے بیٹوں تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، اور پھر طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ شیس علیہ السلام میرا قائم مقام رہے گا، تم سب اس کی فرمانبرداری کیجیو اور اس پر ایمان لائیو۔ سب نے اقرار کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے ان کے کام یعنی رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، بعض وہ جو ان کی اطاعت کرتے تھے اور بعض قبیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحت سے کچھ تو راہ راست پر آئے اور بعض بدستور نافرمانی میں قائم رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے کچھ یہ ہیں کہ مومن حقیقی وہ ہے جس میں یہ خصلتیں ہوں: اول خدا کو پہچاننا، نیک بد کو جاننا، بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی یعنی لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو حد سے نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز، مصیبتوں میں صبر اور شکر الہی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے منصب سنبھالا۔ ان کے بیٹے کینن، پھر ان کے بیٹے مہلائل نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ 7 اقلیم کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوس ایران کے شہر انہوں نے تعمیر کیے۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے خنوک کے حق میں وصیت کی۔ مشہور قول کے مطابق انہی کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔